بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ جو پیچھے ریسنٹلی رجیم چینج ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کیا گیا اور پھر پی ٹی ایم کی حکومت بنائی گئی جس میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اور مختلف لوگ منسٹر بنے، تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی تباہی ہے، بڑا نقصان ہو گیا۔ عمران خان کا موقف یہ تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے اور اس سے عوام کو ملک کا بہت نقصان ہوا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بات درست تھی کہ ملک کا بہت نقصان ہوا ہے، عوام نے آپ نے دیکھا کہ مہنگائی، ڈالر کا ریٹ، کس طرح کرنسی ڈی ویلیو ہوئی، کس طرح انفلیشن ہوا، کس طرح مہنگائی بڑھی، کس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ہر چیز ہو گئی۔ ایک بین الاقوامی سرکل بھی تھا لیکن اس کا پاکستان میں کچھ زیادہ ہی بڑا امپیکٹ ہوا جس سے بہت نقصان ہوا اور پی ٹی ایم کی حکومت بن گئی۔ لیکن اب جا کے یہ بات فیل ہو رہی ہے کہ یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے اس کا پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ عارضی طور پہ مہنگائی کی وجہ سے اور ایک افراتفری ہے اور ایک لاقانونیت ہے، یہ ایک اس کے نقصانات ہیں، اور بلا شبہ جب قومیں بنتی ہیں تو بہت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ لیکن اوورآل اس کا امپیکٹ ہے رجیم چینج ہونے کا، پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی اور پی ڈی ایم نے اپنی حکومت بنا کے اپنی طرف سے بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن اس کا پاکستان کو بہت زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہ عوام کو اندر بہت زیادہ شعور بیدار ہو رہا ہے، عوام کو معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان کا حقیقی لیڈر کون ہے، کون لوگ پاکستان کی ویلفیئر چاہتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو پاکستان کے نام پر کچھ کھیل کھیلتے ہیں، کچھ ذاتی مفادات کی گیم چلاتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اپنے مفادات، اپنے کیسز کے بارے میں اپنے کا جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو سیف گارڈ کرتے ہیں۔ تو جو یہ عوام کا شعور ہے یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ جب تک عوام باشعور نہیں ہوگی، ہمارے لیڈر، ہماری مختلف جو بزنس ٹائکون ہیں یہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، مال بناتے ہیں، پیسے ملک کو مختلف صورتحال کے اندر کریٹ کر کے اس کے اندر کر کے اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ لیکن جب عوام باشعور ہو جاتی ہے اور عوام کو پھر کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ باشعور عوام کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ عوام اس رجیم چینج ہونے اور اس جو ایک سلسلہ پاکستان میں چل رہا ہے اس کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یورپ جانا پڑے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ جب یورپ ترقی کر رہا تھا تو یورپ میں بھی یہی صورتحال تھی، اسی طرح افراتفری کا شکار ہوا یورپ، اور یورپ کے مختلف ممالکوں میں یہی صورتحال تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے جس طریقے سے ترقی کی ہے وہ قابل مثال بن گئے۔ یہی مثال امریکہ کی ہے۔ جب امریکہ شروع میں جب مختلف دو ادوار سے بڑے سیاہ دور سے گزر رہا تھا تو امریکہ میں بھی سیم پوزیشن بنی تھی، سیم اسی طرح پاکستان کی طرح مہنگائی، تباہی، چوری، ڈاکے، پتہ نہیں کون کون سے جرم اور لاقانونیت کا جو بازار گرم کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو پھر ایک دم صحیح حقیقی لیڈرشپ سامنے آئی اور انہوں نے آ کے امریکہ کو ایک نئی سوچ دی، نیا ویژن دیا۔ ابھی اس کی ریسنٹلی جو مثال جو انقلاب ایران ہے اس میں بھی یہی بات سامنے آئی تھی۔ اس میں بھی جب انقلاب آ رہا تھا تو انقلاب لانے والے لوگوں کو، تبدیلی لانے والے لوگوں کو کس طرح کے الزامات لگائے گئے، کون سی اذیت دی گئی، کس طریقے سے ان کو ملک سے دربدر کیا گیا، کس طریقے سے ان کے ساتھ مختلف قسم کے گھنونے اور غیر انسانی الزامات لگائے۔ لیکن الٹیمیٹ ہم نے دیکھا کہ کامیابی کن لوگوں کو ملی؟ کامیابی انہی لوگوں کو ملی جو قوم کا درد رکھتے تھے، جنہوں نے قوم کے لیے سوچا، جن کی انٹیگریٹی اور انیسٹی ابو دی بورڈ تھی۔ تو اس وقت پاکستان میں بھی جو حالات چل رہے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ہر لیڈر اپنی جیبیں بھر رہا ہے، تو بھر تو رہا ہے اور عارضی فائدہ تو وہ لے رہے ہیں، لیکن عوام کو شعور جو مل رہا ہے ان کو جو پتہ چل رہا ہے کہ حقیقی لیڈر کون ہے اور کون پاکستان کی فلاح چاہتا ہے اور کون پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے، یہ ایک بہت اعلیٰ بات ہے۔ آنے والے دنوں میں جب انتخابات ہوں گے اور جب صورتحال آگے بڑھے گی تو میرا خیال ہے کہ اس سے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ پاکستانی عوام کے اندر جو شعور بیدار ہو رہا ہے اور جو ان کے اندر میچورٹی آ رہی ہے اس کا فائدہ بھی پاکستان کو ہوگا، پاکستانی عوام کو ہوگا۔ اور 75 ایئرس کے بعد پاکستان ابھی تک بنیادی مسئلے حل نہیں کر پایا، اپنی غربت، اپنی تعلیم، اپنی ہیلتھ کیئر، ابھی تک ہم ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پائے، ان کو نہیں بنا پائے۔ لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو غربت ہے، جو پسماندگی ہے اور یہ جو لیڈران کی لوٹ مار ہے،
یہ میرا خیال ہے اب آخری دموں پر چل رہی ہے، اور بہت جلد یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے، اور جس نے جو کیا وہ پالے گا۔ اگر کسی نے اچھے کام کیے ہیں تو اللہ کے گھر اور عوام کی نظروں میں عزت ملے گی، اور ان کو شہرت ملے گی، اور ان کو موقع ملے گا۔ اور جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، ذاتی مفادات کیے ہیں، اپنی گیم چلائی ہے، وزارت لینے سے، گاڑیاں پروٹوکول لینے سے عارضی فائدہ ضرور مل جاتا ہے، لیکن عزت نہیں ملتی۔ ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں ملک کے اندر جتنی پسماندگی بڑھی ہے، اس رجیم چینج ہونے سے جتنا ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے، تو یہ قربانی عوام نے دی ہے۔ جب عوام قربانی دیتے ہیں تو پھر عوام کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ اور جو یہ لیڈر جو آرٹیفیشل لیڈر اور غیر حقیقی لیڈر تھے، انہوں نے چکر دے کے کچھ گھما پھرا کے اپنا کام چلا لیا، لیکن یہ بہت جلد مارے جائیں گے، بہت جلد پکڑے جائیں گے، اور بہت جلد بھاگ جائیں گے۔ اور جو حقیقی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حقیقی لیڈرشپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ جیت سچ کی ہوتی ہے، سچ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ عوام کی قربانی، عوام کی تکلیفیں جو ہیں ایک دن رنگ لائیں گی، اور عوام کو آنے والے دنوں میں نہ صرف اس کا ریوارڈ ملے گا، بلکہ پاکستان کے بہت سارے مسئلے اور جہالت، غربت، پریشانیاں، ٹینشن، فراڈ، لاقانونیت اور انصاف میں تاخیر، انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو بہتر کیا جائے گا، ان تمام چیزوں کو ختم کیا جائے گا، اور اس سے بہتر نظام ملک میں آئے گا، جس سے یہ قوم بہت جلد تیز کرے گی۔ آپ دیکھیں کہ پاکستانی عوام کی کنٹریبیوشن، تو پاکستان میں لوگ اگر پاکستانی عوام کی خدمت سروسز سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو یہ ہمارے نوجوان بچے دوسرے ملک یورپ، امریکہ اور دبئی چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنی سروسز رینڈر کرتے ہیں، وہ لوگ ان کی محنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب پاکستان خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان عوام کے بچے اور پاکستان کے عوام کس طریقے سے محنت کر کے اپنے ملک کو اوپر اٹھائیں گے اور آگے لے کے جائیں گے، کیونکہ پاکستان خالی پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان مسلم امہ کی لیگ کو لیڈ کرے گا۔ یہ ہمارے جو اسلامی ملک ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ لیڈرشپ پرووائڈ کر سکیں۔ لیڈرشپ ہمارے ان دو ہی ملکوں سے ملے گی، یا تو ٹرکی دے گا یا پاکستان دے گا۔ یہ یاد رکھیں، جو ملک جو خطے کی جو صورتحال ہے اور مسلمانوں کی جو اس وقت ابتری ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ لیڈرشپ دینے والے ان دو ہی کنٹری ہیں، یا تو ٹرکی ہمیں آگے آئے گا یا پاکستان۔ زیادہ چانسز پاکستان کے ہیں کہ پاکستان آگے آئے گا، اور پاکستان نہ صرف لیڈرشپ دے گا بلکہ یہ جو یہودی اور کافر لوگ ہیں جو سازشیں کر کے مسلمان ملکوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان سب کا سدباب کرے گا، اور پاکستان نہ صرف لیڈ کرے گا بلکہ دنیا میں ایک نئی رقم تاریخ کرے گا، اور ایک اعلیٰ مثال قائم کرے گا۔ اور وہ لیڈر ہمارے پاکستان میں آ چکا ہوا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک لیڈر پاکستان میں آ چکا ہے جو مسلم امہ کی بات کرتا ہے، جو مسلمانوں کی بات کرتا ہے، جو پیارے نبی کو فالو کرتا ہے، جو قرآن کی بات کرتا ہے، جو حضرت علی کا ذکر کرتا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ میں 75 سال کی تاریخ پاکستان کی دیکھی ہے، میں نے کسی لیڈر نے آج تک ایسے الفاظ ادا نہیں کیے جو ایک یہ لیڈر پاکستان کا ادا کر رہا ہے، جس کے اندر درد ہے، جس کے اندر شوق ہے، جس کے اندر پاکستان کو آگے لے جانے کا جذبہ ہے۔ یہ وہی جذبہ ہے جو قائد اعظم میں تھا۔ قائد اعظم نے بھی ہندوؤں اور انگریزوں اور دوسری قوموں سے مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم سے بچاؤ کے لیے جو جذبہ استعمال کیا تھا، یہ وہی جذبہ اس لیڈر میں نظر آ رہا ہے۔ یہ لیڈر پاکستان کو بہت آگے لے کے جائے گا۔ یہ چھوٹے موٹے جو لیڈر ہیں جو اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور جو اپنے اندر گم رہتے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں ان کے۔ لیکن یہ بات کہنی پڑے گی کہ آج ان کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک لیڈر نکل آیا باہر، کیونکہ لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ لیڈرشپ تب بھی ابھرتی ہے جب آپ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے فرشتہ بن کے رحمت بن کر آتا ہے، اور وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے وہ ظلم کو روکتا ہے، اور قوم کی رہنمائی کر کے اس کو سیدھے راستے پر لگاتا ہے، اس کی کرپشن ختم کرتا ہے۔ اور جب کرپشن ختم، مسلمان ملک ہونے کی حیثیت سے کرپشن جب ختم ہوگی، تو جس ملک میں کرپشن ختم ہو جائے وہ ملک تو بہت آگے جاتا ہے۔ وہ ملک تو نہ صرف اپنے بلکہ پوری دنیا کی خدمت کرتا ہے، اور اس کا بڑا نام ہوتا ہے۔ یہ تاریخ نے ہمیں بتایا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ جب کوئی اعلیٰ لیڈر آتا ہے تو وہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔
بلا شبہ ہمارے اندر، ہمارے ملک کے اندر بھی کوئی لیڈر آ گیا ہے جس نے نہ صرف پاکستان کے مقامی لیڈروں کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے، بلکہ اس نے بین الاقوامی طور پہ بھی اس نے اعلیٰ باتیں کر کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنوا لیا ہے، اور ریٹنگ اس کی ہائی ہو رہی ہے، ہر آدمی اس کی طرف نظر لگائے بیٹھا ہے اور اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور بہت جلد وقت آنے والا ہے کہ وہ لیڈر جو ہے وہ تمام رکاوٹوں کو ختم کر دے گا، اور وہ جو لوگ ہیں جو عارضی اور سیلفش لوگ ہیں ان کا وہ کلا کما کرے گا، اور پاکستان کو اس سے نجات دے گا، اور پاکستان انشاءاللہ فتح کی اور کامیابی کی وہ منزلیں طے کرے گا جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہے، لیکن ہم وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ بہت جلد میں پاکستان میں آنے والے دنوں میں بڑی اعلیٰ چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کے ایک لیڈر کو یہ سب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی رہنمائی فرمائے، اور ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔